ایک بندے کی گھر والی بیوی جس کو گھر والی کہا جاتا ہے وہی اہل بیت کا مصداق ہے، اہل بیت ہونے کے مستحق ہے۔ اگر بیوی اہل بیت نہیں تو کون اہل بیت ہے؟ ہاں، ایک بندے کے لیے اہل بیت دو طریقوں سے بنتے ہیں، ایک ہے طریقہ نسب اور ایک ہے طریقہ مصاہرت۔ طریقہ نسب یہ ہے کہ نسبی رشتہ، خونی رشتہ، آپ کا بیٹا اہل بیت ہے، آپ کی بیٹی اہل بیت ہے، آگے ان کی اولادیں اہل بیت ہیں، یہ خونی رشتہ، نسبی رشتہ۔ اور ایک ہے بطریق مصاہرت، آپ کا کہیں نکاح ہو گیا، اب اس بیوی سے خونی رشتہ نہیں ہے، نسبی رشتہ نہیں ہے، مگر وہ آپ کے نکاح میں آ گئی، اب مصاہرت کے طریق سے آپ کے اہل بیت بن چکی، کیونکہ آپ سے شادی ہو چکی، شادی ہو کے آپ کی بیوی بن چکی، اب وہ آپ کی اہل بیت بن چکی۔ تو اصل اہل بیت کا مصداق ازواج مطہرات ہے، ان آیات کے سیاق سے لگتا ہے، لیکن نسبی اعتبار سے یہ شخصیات اللہ کے نبی کے اہل بیت۔ ایک بار آپ نے جب گھر تشریف فرما تھے، ام سلمہ کا گھر تھا، ام سلمہ کا گھر تھا، اور جناب علی وہاں آ گئے، فاطمہ وہاں آ گئی، حسن و حسین وہاں آ گئے، اور نبی علیہ السلام نے سب کو ایک چادر میں لے لیا اور فرمایا کہ ہؤلاء اہل بیت، یہ میرے اہل بیت۔ تو ام سلمہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان میں نہیں ہوں، مجھے ان میں شامل فرمائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت علی مکانک وانت الی خیر، تم اپنی جگہ پر موجود ہو اور تم خیر کی طرف ہو، اور تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اصل اس آیت کا جو سیاق ہے وہ ازواج مطہرات ہیں، تمہارا یہ مکان موجود ہے، انت علی مکانک، اپنی جگہ پر تم موجود ہو۔ یہ اللہ تمہیں قرآن میں اس سیاق کی روشنی میں اہل بیت میں شامل کر چکا ہے، اور تم خیر کی طرف ہو، تمہیں یہ پوچھنے کی کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو اس وقت نبی علیہ السلام نے اپنی چادر میں جن کو لیا وہ آپ کے وہ اہل بیت تھے جن سے آپ کا نسبی رشتہ تھا۔ باقی مصاہرت کے رشتے سے جو ایک خاتون آپ کو نکاح میں حاصل ہوئی، آپ کی شادی ہو گئی، اس سے خونی رشتہ نہیں ہے، مگر اس مصاہرت کے رشتے سے وہ آپ کی اہل بیت ہو گئی۔ اس کے کئی نظائر موجود ہیں، کئی شواہد موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں فرمایا، ان کو اہل بیت جو ہے وہ فرمایا، قرار دیا۔ جب ان پر تہمت لگی مدینہ منورہ میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من یعذرنی من رجل قد بلغنی اذاہ فی اہل بیتی، کون میرا عذر پیش کرے گا اس بندے کے بارے میں، اس بندے سے جس کی تکلیف میرے اہل بیت کو پہنچ چکی۔ تکلیف کس کو پہنچی تھی؟ سیدہ عائشہ صدیقہ کو، تو انہیں آپ نے اہل بیت کہا۔ کون میری مدد کرے گا جس بندے کی تکلیف میرے اہل بیت تک پہنچ چکی؟ کون بچائے گا مجھے؟ کون میری مدد کرے گا؟ کون ایسا عذر لائے گا کہ میرے اہل بیت محفوظ ہوں اور بری ہوں؟ تو آپ نے نصاً سیدہ عائشہ صدیقہ کو اہل بیت کہا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ انی تارکم فیکم ثقلین، تمہیں دو بوجھل اور بھاری ذمہ داریاں دے کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اہل بیت، یہ اطراتی کے الفاظ بھی، تمہارے بیچ کتاب اللہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنے اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کس لیے؟ نبی دین کی وراثت دیتا ہے، نبی دین دیتا ہے، تو کتاب اللہ تو ہو گئی، اللہ کا دین اس میں، اس کو پکڑ لو، اس کو اختیار کر لو، اور کتاب اللہ کا فہم سنت رسول کے ساتھ ہے، اور اہل بیت بھی، اہل بیت کو بھی پکڑو۔ کس لیے پکڑو؟ تاکہ اہل بیت کے ذریعے تم تک دین مکمل پہنچ سکے۔ نبی علیہ السلام کی گھر والیاں امہات المومنین،
وہ گھر کے جتنے امور تھے ان سب کی راویہ اور حافظہ تھی، وہ گھر کے امور کی. تو وہ دین تمہیں کہاں سے ملے گا؟ اہل بیت سے ملے گا. ان کو اگر چھوڑ دیا تو وہ دین تمہیں کہاں سے ملے گا؟ تو یہ معاملہ علم اور دین کے تعلق سے بڑی اہمیت کا حامل. وہ اہل بیت ہی، تو قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں اور اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ میرا بہت سا علم، نبوت کا علم، شریعت کا علم اہل بیت سے آپ کو حاصل ہوگا. تو یہ ازواج مطہرات کو حکم، جو چند باتیں ارشاد فرمائیں، گھروں میں ٹکی رہنا، باہر نکلیں تو زینت کے اظہار کے بغیر نکلیں، نمازیں قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں. یہ امور ایسے ہیں، ان پر اگر قائم رہیں تو اللہ ہر قسم کی گندگی کو، نجاست کو دور کر دے گا اور بالکل تمہیں پاک اور صاف کر دے گا.